الأغصان غرد مدى الأزمان عن أهل وحي الله عن حملة القرآن يا بلبل الأغصان غرد مدى الأزمان عن أهل وحي الله عن حملة القرآن في عالم الإنسان كل له ميدان وليس أعلى شان من حملة القرآن وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، اور اہل مدین کے اندر بھی ہم نے ان کے بھائی شعیب کو بھیجا علیہ السلام. فقال، تو انہوں نے بھی فرمایا یا قوم اعبدوا اللہ، اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، ورجو الیوم آخر، اور روز آخر کی امید رکھو، ولا تعثوا فی الارض مفسدین، اور زمین میں فساد مچاتے نہ پھرو. فکذبوہ، لیکن انہوں نے حضرت شعیب کو جھٹلا دیا. فاخذتہم الرجفۃ، اور پھر آپ پکڑا ان کو ایک زلزلے نے. فاصبحوا فی دارہم جاثمین، نتیجتاً وہ اپنے گھروں میں اوندے منہ پڑے رہ گئے. یہ نوجوانوں کے لیے اوندے منہ کا مطلب یہ ہے کہ کہنا منہ دے پار. جب بھی کوئی دھماکے کی نوعیت کی چیز ہوتی ہے تو اس کے بعد جو ہے، آپ کبھی اخبار میں تصویر دیکھی ہو، دکھائے تو نہ ہمیں وہ دردناک منظر، لیکن اخبارات میں سوشل میڈیا پر تصاویر آتی ہیں کہ ہر چیز بکھری پڑی ہے اور کوئی یوں گرا پڑا ہے، کوئی یوں گرا پڑا ہے. تو اس کا نقش کشی ہے جو غالباً قرآن مجید نے ان الفاظ کے ساتھ کی ہے. وعادًا وثمودا، اور قوم عاد اور قوم سمود کو بھی ہم نے ہلاک کیا. وقد تبین لکم من مساکنہم، اور یقیناً تمہاری آنکھوں کے سامنے ہیں ان کے مسکن اجڑے ہوئے. وزین لہم الشیطان اعمالہم، اور پرکشش بنا کے دکھائے ان کو شیطان نے ان کے عمل. فصدہم عن السبیل، اور وہ روکتے رہے لوگوں کو راہ راست پر آنے سے. وکانوا مستبصرین، حالانکہ وہ خاصے ہوشیار تھے. وقارون وفرعون وہامان، اور ہلاک کیا ہم نے قارون، فرعون اور حامان کو. وَلَقَدْ جَاءَهُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ، ان کے پاس بھی ہمارے پیغمبر موسیٰ آئے تھے واضح نشانیاں لے کر. فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ، لیکن انہوں نے زمین میں تکبر کیا. وَمَا كَانُوا سَابِقِينَ، اور وہ سبقت لے جانے والے، یعنی بھاگ کر ہم سے نکل جانے والے نہ تھے. فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، ان میں سے ہر ایک کو ہم نے پکڑا ان کے گناہوں کی وجہ سے. فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا، تو کچھ پر تو ہم نے پتھروں والی ہوا بھیجی. وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ، اور کچھ کو پکڑ لیا آ کر ایک دھماکے نے، زوردار آواز نے. وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ، اور کچھ کو ہم نے زمین میں دھسا دیا. وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا، اور کچھ کو ہم نے غرق کیا. وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ، اور اللہ تعالیٰ ان پر ظلم ڈالنے والا نہ تھا. وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، بلکہ وہ خود ہی اپنے اوپر ظلم ڈھانے والے تھے. مَثَلُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ، ان لوگوں کی مثال جو اللہ کو چھوڑ کر اوروں کو اپنا سرپرست بناتے ہیں، کارساز بناتے ہیں. کَمَثَلِ الْعَنکَبوت، تو ان کی مثال مکڑی کی سی ہے. اتخذت بیتن، وہ گھر بناتی ہے. وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنکَبوت، اور یقیناً کمزور ترین گھر مکڑی کا گھر ہے، مکڑی کا جالا. آپ پھونک بھی ماریں گے تو اڑ جائے گا. جس کا آپ سہارا لے رہے ہیں اگر وہ مضبوط ہوگا تو آپ کو سہارا دے گا، اور اگر ہلتی ہوئی چیز کو، جس کی کوئی جڑ ہی نہ ہو، اس کا آپ سہارا لیں گے تو وہ آپ کے سمیت جو ہے وہ دھڑام سے نیچے گرے گا. تو اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر دوسروں کو سہارا بنانا وہ ایسا ہی ہے. لو کانوا یعلمون، کاش کہ ان کو پتہ چل جائے. ان اللہ یعلم ما یدعون من دونہ من شیء، بے شک اللہ تعالیٰ جانتا ہے اسے جسے یہ پکارتے ہیں اللہ کے سوا کسی بھی چیز کو. اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے. وہو العزیز الحکیم، اور وہ بالادست حکمت والا ہے. وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ، اور یہ مثالیں ہیں
جو ہم لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں، وما یعقلها الا العالمون، اور نہیں سمجھتے ان باتوں کو مگر اہل علم۔ خلق اللہ السماوات والارض بالحق، اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو برحق پیدا کیا ہے، با مقصد پیدا کیا ہے، بیکار پیدا نہیں کیا۔ ان فی ذلک لآیۃ للمؤمنین، اور یقیناً اس میں بڑی نشانیاں ہیں، ایک نشانی ہے ماننے والوں کے لیے۔ اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ، وہ جو جہاں سے آغاز ہوا تھا اس سورت کا، اب اس کو ذرا مضمون کو جوڑیے۔ وہ کیا ہے؟ تشدد، مشکلات اللہ کے راستے میں جو انسان کو آتی ہیں، اور بیچ میں جو انبیاء کرام کے سارے ریفرنسز ہیں وہ کیا ہیں کہ جو بھی پیغمبر آیا اسے ٹف ٹائم دیا گیا، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو بھی اور آپ کے ساتھیوں کو بھی ٹف ٹائم دیا جا رہا ہے۔ اس صورت کا زمانہ نزول 5-6 نبوی ہے، یعنی یہ سارا سلسلہ جو ہم پڑھ رہے ہیں اس وقت مکی صورتوں کا، ان کا زمانہ نزول نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مکہ مکرمہ میں قیام کے دوران درمیان کے 4 سال ہیں، یعنی 40 سال کی عمر میں آپ پر وحی کا آغاز ہوا، اور اس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر سمجھیے بٹوین 44 اینڈ 48 پلس مائنس 1 سال لگا لیں آپ، تو یہ زمانہ ہے سن 5-6 نبوی۔ مسلمانوں پر تشدد جو ہے وہ اپنی انتہا کو پہنچا ہوا ہے۔ اب جب بھی مشکل وقت ہو تو ابھی کہا جا رہا ہے نا کہ وہ لوگ جو اللہ کو چھوڑ کر اوروں کو دوست بنا لیتے ہیں تو ان کی مثال مکڑی کی سی ہے، جو اپنے خیال سے بڑا گھر بناتی ہے مضبوط، لیکن پھونک مارنے سے اڑ جاتا ہے۔ تو میں نے عرض کیا کہ وہ سہارے کہ جو خود کچے ہوں وہ مجھے اور آپ کو کیا سہارا دیں گے، کیا سپورٹ کریں گے؟ ایسے میں اصل سہارا کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے۔ اچھا، اب اللہ تعالیٰ سے رابطے کا ذریعہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے رابطے کا ذریعہ کیا ہے؟ کیسے پکاریں اس کو؟ ویسے تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہر جگہ موجود ہے، ہمارے دل کی بات کو بھی سنتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے رابطے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے رابطے کے لیے اپنا کلام نازل کیا ہے۔ سورہ آل عمران میں ہم پڑھ کے آئے تھے کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو۔ اللہ تعالیٰ کی رسی کون سی ہے؟ ہمیں کوئی لڑکی کی رسی تو نظر نہیں آتی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واضح فرمایا قرآن مجید کے بارے میں کہ ہوا حبل اللہ المتین، یہ اللہ تعالیٰ کی مضبوط رسی ہے۔ نارملی بھی جتنا اسے تھام کے رکھو گے اتنا ہی بچے رہو گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری خطبات، آپ کے بہت سے آخری خطبات ہیں، آپ نے عرفات میں خطبہ دیا، منی میں خطبہ دیا، پھر مسجد نبوی میں آپ کے بے شمار مواعظ ہیں جن پر ایک صحابی تبصرہ کرتے ہیں کہ آپ نے ہمیں ایک بڑا بلیغ واعظ فرمایا۔ تو صحابہ نے عرض کی، ہم نے عرض کی کہ اللہ کے رسول ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ آپ کا الوداعی واعظ ہے، تو پھر اوصینا، ہمیں نصیحت فرمائیے۔ تو پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کچھ نصیحتیں فرمائیں۔ تو انہی میں خطبات میں سے ایک خطبہ ہے جو غالباً منی میں آپ نے ارشاد فرمایا تھا، ان ترکت فیکم ما ان اعتصمتم به لن تضلوا ابدا، کتاب اللہ۔ مسلمانوں، میں تم میں ایک ایسی چیز چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ اگر تم اس کو مضبوطی سے تھامو گے، اس کو جبھا مار کے رکھو گے، لن تضلوا ابدا، کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ کتاب اللہ، وہ اللہ کی کتاب ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کتاب سے جڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جتنا آپ جڑتے چلے جائیں گے قرآن مجید سے، اتنا ہی آپ کی زندگی میں بہار آتی چلی جائے گی۔ یعنی خارج میں بے شک ہو کہ آپ پہلے جو ہے وہ بڑے مرغن کھانے کھاتے تھے، اب آپ روکھا سوکھا کھاتے ہیں۔ پہلے بڑی تیوس کی زندگی تھی، اب حلال و حرام کی آپ تمیز کر رہے ہیں تو آپ کا معاش تنگ ہو گیا ہے۔ پہلے آپ 24 گھنٹے جو ہیں وہ اپنے کاروبار کی فکر میں رہتے تھے اور پوری دنیا میں آپ کا کاروبار پھیلا ہوا تھا۔ اب آپ نے دین کے لیے وقت لگانا شروع کر دیا ہے، اللہ کے دین کے لیے محنت شروع کر دی ہے، تو اب آپ کا وہ پھیلاؤ جو ہے معاشی نہیں رہا، بے شک ہو، لیکن آپ کے دل میں جو سکون اور اطمینان ہوگا، جو مسرت اپنے دل میں آپ محسوس کریں گے، اس کا کوئی میچ نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی کتاب کو عام حالات میں بھی تھام کر رکھنا
اور پھر جب کوئی مشکل پیش آ جائے، حالات ایڈورس ہو جائیں، انبیریبل ہو جائیں، تو جگہ ایک ہی ہے، کنڈا ایک ہی ہے جس کو جا کے کھٹکھٹانا ہے، در ایک ہی ہے جس پر دستک دینی ہے، زنجیر ایک ہی ہے جس کو جا کے ہلانا ہے، اور وہ زنجیر اللہ تعالیٰ کی زنجیر ہے، اللہ تعالیٰ کی رسی۔ یعنی جو آخری 4 سالوں کی صورتیں ہیں، وہ ذہن میں آیا کہ وہ سورۃ انعام، سورہ اعراف اور پھر سورہ یونس سے لے کر سورۃ المومنون تک کی صورتوں، ان میں بھی سورہ کہف کے اندر وہ بات آئی تھی کہ فرمایا بالکل یہی الفاظ تھے، وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ، اور تلاوت کرو اس میں سے جو وحی کیا گیا ہے تمہاری طرف تمہارے رب کی کتاب میں سے۔ اور یہاں بھی وہی بات کہی جا رہی ہے تھوڑے سے الفاظ کے فرق کے ساتھ، اُتْلُو مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ، تلاوت کر جو وحی کیا گیا ہے تیری جانب کتاب میں سے، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کر۔ سورہ بقرہ میں 19ویں رکوع میں جہاں مسلمانوں سے خطاب شروع ہوتا ہے، پہلی بات یہی کی گئی، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو اللہ تعالیٰ کی مدد چاہا کرو صبر کر کے اور نماز پڑھ کے۔ یہاں 2 چیزیں جو بتائیں وہ کیا ہے، اتلو ما اوحی الیک من الکتاب، تلاوت کرو جو وحی کیا گیا ہے تمہاری جانب کتاب میں سے، واقم الصلاۃ، اور نماز قائم کرو، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک اللہ تعالیٰ برائی، بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے، ولذکر اللہ اکبر، اللہ کی یاد بہت بڑی شے ہے، واللہ یعلم ما تصنعون، اور جو کچھ بھی تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے۔ آئیڈیل کیا ہے جس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام عمل پیرا رہے، وہ ہے رات کے اوقات میں اٹھنا، جب کوئی نہ دیکھ رہا ہو نہ سن رہا ہو، اور اس میں ہلکی آواز میں ٹھہر ٹھہر کر ترنم کے ساتھ قرآن مجید کی نماز کے اندر تلاوت کرنا، جسے ہم تہجد کہتے ہیں۔ اس کو معمول بنائے تو کیا ہی بات ہے، لیکن فرض کیجئے معمول نہیں بھی ہے، تو بھی جب بھی انسان مصیبت میں ہو اور کوئی ادھر ادھر نہ دکھ رہا ہو آپ کو، ایک دروازہ آپ کے لیے کھلا ہے، میرے لیے کھلا ہے، ہم سب کے لیے کھلا ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کا دروازہ ہے۔ اس کو دستک کیسے دینی ہے؟ وضو کر لو اور نماز کی نیت باندھ لو، اور جتنا قرآن شریف یاد ہے وہ پڑھتے چلے جاؤ۔ کوئی لمبا چوڑا قرآن مجید یاد نہیں تو کم سے کم علم تارا کیفا سے لے کر والناس تک تو سب کو آتا ہے، ایک رکعت میں بھی پڑھ دو، دوسری میں بھی پڑھ دو، تیسری میں بھی پڑھ دو، چوتھی میں بھی پڑھ دو، پڑھتے چلے جاؤ۔ آپ محسوس کریں گے کہ آپ ایسا محسوس کریں گے وہ جو دل میں بے قراری تھی وہ ختم ہو گئی، جو پریشانی تھی وہ جاتی رہی، کسی نے آپ کا ہاتھ تھام لیا۔ تو یہ کوئی محاورہ نہیں ہے، صرف لفاظی نہیں ہے، واقعتاً کر کے دیکھیے گا، آپ محسوس کریں گے کہ واقعتاً اللہ تعالیٰ جو ہے جیسے آگے بڑھ کر ہاتھ تھام لیتا ہے کسی کا، اس طرح کی کیفیت ہوگی۔ اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون ولا تجادلوا اہل الکتاب الا باللتی ہی احسن، اور اہل کتاب کے ساتھ ڈیبیٹ نہ کرو مگر اچھے طریقے سے، الا الذین ظلموا منہم، سوائے ان میں سے جو ظلم پر اتر آئیں، وقولوا آمنا بالذی انزل الینا، صاف کہو ان سے ہم تو ایمان رکھتے ہیں اس پر جو ہم پر نازل ہوا، ہماری جانب نازل ہوا، وانزل الیکم، اور جو تمہاری طرف نازل کیا گیا، وإلہنا وإلہکم واحد، اور تمہارا و ہمارا معبود ایک ہی ہے، ونحن لہ مسلمون، اور ہم تو اس کے فرما بردار ہیں۔ وکذالک انزلنا الیک الکتاب، اور یوں ہم نے اے نبی آپ پر کتاب اتاری، فالذین آتیناہم الکتاب، پس وہ لوگ کہ جو جن کو کتاب دی گئی، یؤمنون بہ، وہ اسے مانتے ہیں، ومن ہؤلاء، اور ان میں سے یعنی مکے والوں میں سے، من یؤمن بہ، کچھ ہیں کہ جو ایمان لا رہے ہیں، وما یجحد بآیاتنا الا الکافرون، اور ہماری آیات سے انکار تو کافر ہی کرتے ہیں۔ وما کنت تتلو من قبلہ من کتاب، اور نہیں پڑھتے تھے تم اس سے پہلے کوئی کتاب۔ اور آپ کے ذہن میں رہنی چاہیے یہ بات کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
یعنی جسے ہم لٹریسی کہتے ہیں نا آج، یعنی یہ جو لٹریسی ریٹ کاؤنٹ کیا جاتا ہے وہ بڑا دلچسپ ہے کہ اگر کسی شخص کو اپنا نام لکھنا اور پڑھنا آتا ہو تو سرکاری کاغذوں میں اسے لٹریٹ کہا جاتا ہے، وہ پڑھا لکھا ہے، لیکن جو مدارس میں 16 سال پڑھا ہوا ہو اس کو ان پڑھ سمجھا جاتا ہے۔ یہ ایک عجیب کہانی ہے، اس لیے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی باتیں پڑھتا ہے نا، تو وہ تو ان پڑھ ہے، لیکن جو اپنا نام لکھ لے اور پڑھ لے وہ پڑھا لکھا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا نام نامی بھی نہ پڑھ سکتے تھے نہ لکھ سکتے، اللہ تعالیٰ کا بندوبست ہے نا۔ یعنی اگر آپ پڑھے لکھے ہوتے ان دیٹ سینس تو کوئی کہنے والا کہہ سکتا تھا کہ کہیں سے پڑھ پڑھا کے آ گیا، زیادہ یہ الزام نہیں لگ سکتا آپ پر۔ تو وما کنت تتلو من قبلی، اور اس سے پہلے تم کچھ نہیں پڑھتے تھے، من کتابن، کوئی بھی کتاب، ولا تخطہ بیمینک، اور نہ ہی تم اپنے دائیں ہاتھ سے لکھ سکتے تھے، اذا لارتاب المبطلون، اور اگر ایسا ہوتا تو ضرور اہل باطل شک میں مبتلا ہوتے۔ بل ہوا آیات بینات، دراصل یہ قرآن آیات بینات ہیں، فی صدور الذین اوتوا العلم، ان لوگوں کے سینوں میں جنہیں علم دیا گیا ہے، وما یجحد بآیاتنا الا الظالمون، اور ہماری آیات کا انکار تو صرف ظالم ہی کرتے ہیں۔ وقالوا، اور بھی کہتے ہیں، لولا انزل علیہ آیات من ربہ، کیوں نازل نہ کی گئیں اس پر نشانیاں اس کے رب کی طرف سے۔ قل انما الآیات عند اللہ، اے نبی کہہ دو کہ نشانیوں کا اختیار تو میرے رب کے پاس ہے، اللہ کے پاس ہے۔ وانما انا نذیر مبین، اور میں کھلا کھلا خبردار کرنے والا ہوں۔ اولم یکفہم انا انزلنا علیک الکتاب یتلی علیہم، کیا یہ نشانی کافی نہیں ہے ان کے لیے کہ ہم نے نازل کی ہے تم پر کتاب جو پڑھ کر سنائی جاتی ہے انہیں۔ ان فی ذلک لرحمۃ وذکری لقوم یؤمنون، یقیناً اس میں رحمت ہے اور نصیحت ہے ایمان والوں کے لیے۔ قل کفی باللہ بینی و بینکم شہیدا، کہہ دو کہ اللہ میرے اور تمہارے درمیان گواہی دینے کے لیے کافی ہے۔ یعلم ما فی السماوات والارض، وہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے جو زمین میں۔ والذین آمنوا بالباطل وکفروا باللہ، اور وہ لوگ جو باطل پر ایمان رکھتے ہیں اور اللہ کا انکار کرتے ہیں، اولئک هم الخاسرون، وہی گھاٹے سے دوچار ہونے والے ہیں۔ ویستعجلونک بالعذاب، اور یہ عذاب کے بارے میں جلدی مچاتے ہیں۔ ولولا اجل مسمى، اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک وقت مقرر نہ ہو چکا ہوتا، لجاءہم العذاب، تو ان پر عذاب آتا۔ ولیاتینہم بغتۃ وہم لا یشعرون، لیکن وہ ان پر اچانک آئے گا جب انہیں کوئی شعور نہیں ہوگا، کوئی آئیڈیا بھی نہیں ہوگا۔ یستعجلونک بالعذاب، یہ نبی آپ سے جلدی عذاب کا تقاضا کرتے ہیں۔ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ، یقیناً جہنم ان کافروں کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ یوم یغشاہم العذاب، جس دن عذاب ان کو آ کر ڈھانپ لے گا، گھیر لے گا۔ من فوقہم، ان کے اوپر سے، ومن تحت ارجلہم، اور ان کے پاؤں کے نیچے سے۔ وَيَقُولُ، اللہ تعالیٰ فرمائے گا، ذُوقُوا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، چکھو مزہ اپنی کرتوتوں کا۔ یا عبادی الذین آمنوا ان ارضی واسعہ، ایسا کیا نا کہ 5-6 زمانہ ہے اور یہ تشدد کی انتہا ہے۔ تو اس آیت کے ذریعے مسلمانوں کو مکہ مکرمہ سے ہجرت کرنے کی اجازت ہوئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں ہوئی ابھی، مسلمانوں کو، لہذا ہجرت کے حبشہ کی طرف انہوں نے ہجرت کی۔ تو فرمایا یا عبادی الذین آمنوا، اے میرے وہ بندو جو ایمان لائے ہو، ان ارضی واسعہ، بے شک میری زمین بہت وسیع ہے، فإیایا فاعبدون، لیکن تمہیں بندگی میری ہی کرنی، اس پر کوئی کمپرومائز نہیں۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس، ہر شخص موت کا مزہ چکھنے والا ہے۔ ثم الینا ترجعون، پھر ہماری ہی طرف تمہارا لوٹایا جانا ہے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور وہ لوگ جو ایمان لائیں گے اور اچھے عمل کریں گے، لنبوئنہم من الجنت غرفا، ہم لازماً جگہ دیں گے انہیں جنت کے اندر بلند و بالا عمارتوں میں، تجری من تحتہا الانہار، جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، خالدین فیہا، ہمیشہ ہمیشہ ان میں رہنے کے لیے۔ نعم اجر العاملین، بہت عمدہ اجر ہوگا عمل کرنے والوں کا۔ الذین صبروا، جو استقامت اختیار کرتے ہیں، وعلی ربہم یتوکلون، اور اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔
یہ بڑی خوبصورت آیت آ رہی ہے. ویسے تو سبھی آیتیں خوبصورت ہیں، لیکن کبھی ایک آیت جو ہے وہ ایسے دل کو لگتی ہے. وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا، تو جو دلائی جا رہی ہے کہ کتنے ہی جاندار ہیں جو اپنا رزق اٹھائے نہیں پھرتے. اللہ یرزقها وإیاکم، اللہ تعالیٰ انہیں بھی رزق دیتا ہے اور تمہیں بھی رزق وہی دیتا ہے. وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور وہ سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے. حضرت مسیح علیہ السلام کے مواعظ میں ان کا ایک بڑا دل نشین واعظ ہے، دل میں اترنے والا. کیوں سوچتے ہو، کیوں پریشان ہوتے ہو کہ کل کیا کھاؤ گے؟ جنگل کی چڑیوں کو نہیں دیکھتے؟ وہ خالی پیٹ گھر سے نکلتی ہیں اور ان کا رب انہیں کھلا پلا کر واپس گھونستے میں لے کے آتا ہے. اللہ یرزقها وإیاکم، اللہ تعالیٰ انہیں بھی رزق دیتا ہے اور تمہیں بھی. وہو السمیع العلیم، اور وہ سب کچھ سننے والا جاننے والا ہے. اب یہاں کچھ سوال پوچھے جا رہے ہیں، غور سے سنیے گا انہیں. وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ. یقیناً اے نبی اگر تم ان سے پوچھو کہ بتاؤ بھلا آسمانوں اور زمین کو کس نے پیدا کیا اور کس نے سروس پر لگایا سورج اور چاند کو، تو لازماً کہیں گے اللہ نے. فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ، پھر وہ کدھر دھوکے کھا رہے ہیں، کدھر بھٹکتے پھر رہے ہیں. اب نوٹ کیجئے گا، یہ سب کچھ کون کہہ رہے ہیں؟ کون کہیں گے؟ مکے والے. اللہ یبسط الرزق لمن یشاء من عبادہ ویقدر اللہ تعالیٰ ہی اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو کشادہ کر دیتا ہے، وائڈ. ویقدر لہ، اور جس کے لیے چاہتا ہے اس کو ناپ تول کے دیتا ہے یعنی تنگ کر دیتا ہے. ان اللہ بکل شیء علیم، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے. پھر وَلَئِن سَأَلْتَهُم، یقیناً اگر تم ان سے پوچھو من نزل من السماء ماء، کون نازل فرماتا ہے آسمان سے پانی، فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، اور پھر مردہ زمین کو اس کی موت کے بعد دوبارہ زندہ کرتا ہے. لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، تو پھر کہیں گے اللہ تعالیٰ ہی. قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ، تو کہہ دو کہ پھر سارا شکر بھی اللہ کا ہے. بل اکثرهم لا يعقلون، but most of them have no sense. وما هذه الحیات الدنیا الا لہو ولعب، یہ دنیاوی زندگی کھیل اور تماشے کے سوا کچھ نہیں. لیکن کون سا کھیل؟ یعنی ایک تو پہلے نفی آئی ہے اس کی کہ یہ کھیل تماشا نہیں ہے. وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو سیریسلی پیدا کیا، ایز اے فن پیدا نہیں کیا. لیکن ہمارے لیے اس کی حیثیت جو ہے وہ ایکٹ پلے ہے، ایک ڈرامہ، ایک مووی. اس میں جو ایکٹر کام کر رہے ہوتے ہیں سکرین پر وہ کچھ اور نظر آ رہے ہوتے ہیں، لیکن بیک گراؤنڈ میں وہ کچھ اور ہوتے ہیں. ایک ایکٹر، اس کو جو کردار ڈائریکٹر نے دیا ہے وہ کیا ہے؟ بڑا مظلوم کا کردار ہے، وہ مارے کھا رہا ہے، دھکے کھا رہا ہے، زخمی ہو رہا ہے، اور دیکھنے والوں کو اس پر رحم آ رہا ہے. لیکن عین ممکن ہے کہ اسی ایکٹنگ کے اس کو ملینز آف ڈالرز جو ہے وہ ملنے والے ہوں. تو ڈائریکٹر نے جو بھی اس کو کام تفویض کیا ہے، اگر وہ عمدگی کے ساتھ پرفارم کرے گا تو ڈائریکٹر اسے بہت ریکمپنسیٹ کرے گا ہیویلی. اس کائنات کا جو ڈائریکٹر ہے اللہ تعالیٰ، اس نے ہم میں سے ہر ایک کو کوئی نہ کوئی کردار دیا ہے. اگر ہم اس کردار کو اس مالک کی مرضی کے مطابق پرفارم کریں گے تو پھر وہ خوش ہو کر ہمیں نوازے گا. اس معنی میں یہ دنیا جو ہے وہ ہمارے پوائنٹ آف ویو سے ایکٹ پلے ہے. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ، اس دنیا کی کوئی حیثیت نہیں اور یقیناً آخرت کا گھر ہی حقیقی زندگی ہے. لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش کہ انہیں علم ہو جائے. فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ، پھر جب وہ کسی کشتی میں سوار ہوتے ہیں، دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، تو اللہ تعالیٰ ہی کو پکارتے ہیں دین کو اسی کے لیے خالص کرتے ہوئے. فلما نجاہم الی البر، جب اللہ تعالیٰ انہیں بچا کر خشکی میں لے آتا ہے، اذا ہم یشرکون، تو پھر اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کرنے لگتے ہیں. لیکفروا بما آتیناہم، تاکہ وہ ناشکری کریں
اس کی جو ہم نے انہیں نجات دی تھی، ولی یتمتعوا، اور تاکہ مزے لوٹیں دنیاوی زندگی کے، فسوف یعلمون، ان قریب انہیں معلوم ہو جائے گا۔ اولم یروا، کیا انہوں نے کبھی غور نہیں کیا، انا جعلنا حرما آمنا، کہ ہم نے بنا دیا ہے حرم کو امن کا گہوارہ، ویتخطف الناس من حولہم، جبکہ اچک لیے جاتے ہیں انسان اس کے گرد و پیش میں۔ وہ جو میں نے عرض کیا تھا نا کہ مکے والوں کو سیکیورٹی حاصل تھی کہ وہ کعبے کے متولی ہیں، لہذا ان کے قافلے نہیں لوٹے جاتے تھے، لیکن باقی سارے قافلے لوٹتے تھے۔ افبالباطل یؤمنون، کیا اس کے باوجود بھی وہ باطل پر ایمان رکھتے ہیں؟ وبنعمت اللہ یکفرون، اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا انکار کرتے ہیں، ناشکری کرتے ہیں۔ ومن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھے، او کذب بالحق لما جاءہ، یا حق کو جھوٹا قرار دے جب وہ اس کے پاس آئے۔ الیس فی جہنم مثوی للکافرین، تو کیا ایسے جھٹلانے والوں کا جہنم ہی ٹھکانہ نہیں ہے؟ آخری آیت توجہ سے پڑھیے گا، جہاں سے بات شروع ہوئی تھی وہ کیا ہے؟ تم پر تشدد ہوگا، تمہارے آگے رکاوٹیں آئیں گی، تمہیں پریشان کیا جائے گا، تمہیں جانیں تمہاری لی جائیں گی، لیکن یاد رکھنا والذین جاہدوا فینا، وہ لوگ جو ہمارے راستے میں ہماری خاطر جد و جہد کرتے ہیں، اسٹرائیو فار اس لنہدینہم سبلنا، ہم انہیں اپنے راستوں کی طرف ڈائریکٹ کریں گے۔ اس کو ہمارے محاورے میں ترجمہ کریں، ہم ان کے لیے اپنے راستے کھولتے چلے جائیں گے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت جو ہے وہ ہمارے لیے ایک روشنی کا مینار ہے۔ جس دن سے آپ پر وحی کا آغاز ہوا، رکاوٹیں ہی رکاوٹیں ہیں، رکاوٹیں ہی رکاوٹیں ہیں، رکاوٹیں ہی رکاوٹیں، لیکن ان رکاوٹوں میں سے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ راستے نکالتا چلا گیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اور ریکارڈ ٹائم میں صرف 21 قمری سالوں میں، یعنی فرام دا ڈیٹ آف فرسٹ ریویلیشن، پہلی وحی سے کاؤنٹ کریں، صرف 21 قمری سالوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں فاتح کی حیثیت سے داخل ہو گئے، اللہ کا دین غالب ہو گیا۔ تو یہ راستے کس نے کھولے؟ اللہ تعالیٰ نے کھولے۔ تو وہ لوگ جو ہمارے راستے میں جد و جہد کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، لنہدینہم سبلنا، ہم لازماً ان کے لیے اپنے راستے کھولیں گے، انہیں اپنے راستوں کی طرف ڈائریکٹ کریں گے۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، اور بے شک اللہ تعالیٰ نیکوکاروں کے ساتھ، احسان کی روش اختیار کرنے والوں کے ساتھ، بیسٹ پرفارم کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں شامل فرمائے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ